وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہر طرف جلسے، ہر طرف جلوس، اور آپ کو ہر طرف محفلیں نظر آئیں گی، لیکن ہماری زیادہ محنت، ہماری زیادہ قوت اس بات پر صرف ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن کا تعلق معجزات سے. ہم واقعہ معراج بیان کریں گے، ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا. ہم اس بات کو بھی بیان کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کنکر بول پڑے تھے. ہم اس بات کو بھی بیان کریں گے کہ آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے. اس بات سے انکار نہیں ہے کہ لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن سامنے بیٹھنے والے، جو سننے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اور نبی کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے، یہ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں اور یقیناً نہیں ہیں. تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ سننے والے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ایمان میں اضافہ ہوا، محبت میں اضافہ ہوا، عقیدت میں اضافہ ہوا، لیکن عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا ملا؟ اس سے سارے کے سارے لوگ خالی، تنہا، خالی جولیاں لے کر واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی زندگی کا تعلق صرف سننے سے ہے، صرف بیان کرنے سے ہے، عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے. جبکہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نبی تمہارے راہبر اور تمہارے رہنما ہیں. تمہیں نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. تو ہم نبی کے پیچھے چلیں گے کیسے؟ اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کی اس زندگی کو پڑھیں، نبی کی اس زندگی کا مطالعہ کریں، سنیں، سمجھیں کہ جس زندگی کا تعلق انسان ہونے کے ساتھ، یہ والی زندگی ہماری نظروں سے اوجھل ہے. میری کوشش ہے
کہ میں 2-3 جمعوں کے اندر نبی کی وہ زندگی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ جس سے ہر انسان کو فائدہ ہو، اور ہر انسان جن رشتوں کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے ان رشتوں کے اندر اللہ کے نبی ہماری کیا رہنمائی، ہماری کیا راہبری کرتے ہیں۔ میں صرف مختصراً وہ چیز آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو رشتہ سب سے زیادہ ضروری ہے، جو رشتہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور دنیا کے 99% افراد اس رشتے سے ہو کر گزرتے ہیں، وہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، وہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا۔ تو سب سے پہلے میں اس رشتے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جب ایک شوہر ہے، جب آپ ایک خاوند ہیں، تو خاوند اور شوہر ہونے کے اعتبار سے آپ کی زندگی کس طرح کی ہے اور آپ نے بیویوں کے ساتھ کس طرح نباہ کی ہے۔ آپ نے صرف ایک شادی نہیں کی، آپ نے اپنی زندگی کے اندر 11 شادیاں کی ہیں، اور ہر طرح کی عورت سے شادی کی ہے، کنواری سے بھی کی ہے، بیوہ سے بھی کی ہے، مطلقہ سے بھی کی ہے، غریب سے بھی کی ہے، امیر سے بھی کی ہے، عرب میں بھی کی ہے، عجم میں بھی کی ہے، خاندان کے اندر بھی کی ہے اور خاندان سے باہر بھی کی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی صرف اس زندگی کو پڑھ لیں، شوہر اور خاوند ہونے کے اعتبار سے آپ کی زندگی کیسی ہے، تو ہمارے گھروں کے بے شمار جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، اور ہمارا معاشرہ بڑا خوبصورت اور ہمارا معاشرہ بڑا پرسکون ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے اہم ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں، میں صرف 2-3 وجہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ بھی ہے اور سب سے آخری رشتہ بھی ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا تھا حضرت آدم اور اماں حوا کے درمیان، وہ میاں اور بیوی کا تھا، وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ تھا، اور کل قیامت والے دن جنت کے اندر یہی ایک رشتہ سالم اور باقی ہوگا، وہ میاں اور بیوی کا۔ باقی سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے اہم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جو ٹوٹتے نہیں ہیں، آپ توڑنا بھی چاہو تو آپ نہیں توڑ سکتے، جیسے ماں باپ کا رشتہ ہے۔ آپ اگر بیٹے ہیں تو بیٹے ہی ہیں، آپ لاکھ انکار کریں آپ نہیں توڑ سکتے۔ آپ جس کے بھائی ہیں تو آپ بھائی ہی ہیں، آپ لاکھ انکار کریں تو ہم اس رشتے کو توڑ نہیں سکتے۔ لیکن میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول کے اوپر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ رشتہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کسی چیز کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے میاں اور بیوی کے رشتے کو بیان کیا۔ اللہ نے 1-2 آیت، 1-2 صفحے اور 1-2 رکوع کے اوپر صرف بس نہیں کی، بلکہ پوری کی پوری سورت اتار دی ہے اس رشتے کو بتلانے کے لیے۔ سورۃ النساء 1.5 پارے کی سورت ہے، آپ ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ نے اس رشتے کو کس طرح تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، 1-2 آیت نہیں ہے، 1-2 رکوع نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے نازل کر دی ہے، تاکہ میں اور آپ سمجھ سکیں کہ یہ رشتہ کتنی زیادہ اہمیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے نا، جب شام کا ٹائم ہوتا ہے عصر کے بعد، تو شیطان سمندر کے اوپر ایک اپنا تخت لگاتا ہے، اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور پوری دنیا کے اندر جو اس کے کارندے اور جو اس کے چیلے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور پورے دن کی کارکردگی پوچھا ہے کہ آج آپ نے کیا کیا کیا،
آج آپ نے کیا 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 ہے، کس کا کیا کیا نقصان کیا ہے۔ ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، ایک اس کا چیلا اور کارندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آج ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا، تو شیطان ناراض ہو کر منہ پھیر لیتا ہے کہ چھوڑو، یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک اور کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں نے ایک آدمی کو چوری کے اوپر مجبور کیا ہے، تو شیطان منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی بڑا کام تو نہیں کیا۔ ایک تیسرا کارندہ اور چیلا کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آج ایک آدمی سے میں نے ناحق قتل کروا دی ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ وہ آخر کونے کے اندر ایک کالا سا گندی شکل والا ایک کارندہ اور ایک چیلا بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا، آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا ہے۔ تو جو شیطان، جو ان کا بڑا ابلیس، جو سب سے ان کا بڑا سردار ہے نا، وہ اچھلتا ہے، وہ کودتا ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر یوں باہیں پھیلاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بلا کر سینے سے لگا کر تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاباش، اصل کام تو تو نے کیا، شاباش، اصل کام تو تو نے کیا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے۔ یاد رکھنا، پوری دنیا کے اندر دو افراد لڑیں تو وہ دو آدمیوں کی لڑائی ہی ہے، لیکن اگر میاں اور بیوی آپس میں لڑ پڑے نا تو پھر یہ دو آدمیوں کی لڑائی نہیں ہے، پھر یہ دو ذاتوں کی لڑائی بن جاتی ہے، یہ دو خاندانوں کی لڑائی بنتی ہے۔ اور پھر صرف دو خاندان نہیں ہے، اگر میاں اور بیوی جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے نا، تو آپ دیکھنا ان کے بچے بھی سارے کی ساری زندگی ذلیل ہوتے ہیں، خار ہوتے ہیں، نہ ان کی تربیت کے لیے کوئی موجود ہوتا ہے، نہ ان کی تعلیم کے لیے کوئی گھر میں ہوتا ہے، نہ ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ بچے جہاں بھٹکنا چاہیں، جہاں گمراہ ہونا چاہیں، شیطان ان کی انگلی پکڑ کر ان کو جس طرف لے کر جانا چاہے، شیطان ان کو لے جاتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نماز چھوڑ دینا شیطان کو کوئی بڑا کام نہیں لگتا، قتل کر دینا شیطان کو کوئی بڑا کام نہیں لگتا۔ شیطان کو اگر کوئی بڑا کام نظر آتا ہے تو وہ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، وہ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اور اللہ کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے اوپر ناراضگی اور غصہ آتا ہے تو وہ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہے۔ یاد رکھنا، میاں بھی انسان، بیوی بھی انسان ہے، اگر کسی ایک سے غلطی ہو جائے، کسی ایک سے کوئی بات، کوئی کام ایسا ہو جائے جو دوسرے کو ناگوار گزرتا ہے تو دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی ایمان والا مرد کسی ایمان والی عورت سے ناراض اور غصہ نہیں ہوتا۔ ان کرہ منہا خلقا، اگر ایک چیز اس کی ناپسند لگتی ہے نا تو راضی منہا آخر، تو دوسری چیز دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ چلے اگر ایک اس کی عادت میری طبیعت کے خلاف ہے تو باقی ساری عادات میری طبیعت کے موافق ہے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کمپرومائز سے گزرے گی۔ دو باتیں آپ اپنی منوا لیں، دو باتیں آپ اگلے کی مان لیں۔ اگر صرف ہم یہ چاہیں گے کہ مرضی صرف میری چلے گی، بات صرف میری مانی جائے گی، تو یاد رکھنا ہم دنیا کے اندر ناکام ترین انسان کہلائیں گے۔ اگر ہم دنیا کے اندر خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو طریقہ ایک ہی ہے، دو باتیں آپ اپنی منوا لیں اور دو باتیں آپ اگلے شخص کی مان لیں، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت گزر جائے گی، آپ کی زندگی بڑی آرام سے گزر جائے گی۔ ہم ناکام کہاں ہوتے ہیں، جھگڑے شروع کہاں سے ہوتے ہیں کہ جب میاں اور بیوی میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ بات میری چلے گی، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ حقوق میرے ہیں۔ اور میرے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ میاں یہ جانتا ہے کہ میرا حق کون سا ہے،
بیوی یہ جانتی ہے کہ میرے حقوق کون سے ہیں، وہ صرف اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں، کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں نے دوسرے کے کون کون سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ شریعت کا نقطہ نظر دیکھیے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت جہاں بھی حقوق کی بات کرتی ہے نا تو شریعت حقوق ادا کرنے کی بات کرتی ہے، شریعت کہیں بھی حقوق لینے کی بات نہیں کرتی۔ اور میرا معاشرہ بالکل الٹ چل رہا ہے۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں، میرے معاشرے کا آدمی جب بھی بولتا ہے وہ اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ میرا حق کون سا ہے۔ آج بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حق کیا ہے، باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حق کون سا ہے، بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے حقوق کیا کیا ہے، شوہر کی زبان کے اوپر یہ ہے کہ میرے کون کون سے حقوق ہیں۔ بدقسمتی سے یہ بیان کرنا کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے دوسروں کے کون کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، جبکہ شریعت کا نقطہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کا حق ادا کرنا شروع کر دے۔ یاد رکھنا، اگر مجھے میرے حقوق نہیں ملے تو وہ محفوظ ہے، آج نہ ملے تو کل قیامت والے دن تو ملیں گے نا۔ قیامت والے دن کو اللہ نے فرمایا ہے وہ انصاف کا دن ہے۔ اگر دنیا کے اندر تمہاری حق تلفی ہوئی ہے تو میں کل قیامت والے دن تمہیں لے کر دوں گا۔ اگر مجھے میرا حق نہیں ملا تو مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کے جو حقوق ہیں میں وہ ادا کر دوں۔ مجھے اگر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، میں اگر بیٹا ہوں، میرے والدین نے مجھے میرے حقوق نہیں دیے تو کوئی بات نہیں، مجھے کل قیامت والے دن اللہ کی ذات دے گی۔ میں اگر بھائی ہوں، مجھے میرے بھائیوں نے میرے حقوق ادا نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، مجھے کل قیامت والے دن ملیں گے۔ میں اگر شوہر ہوں، اگر بیوی نے میرے حقوق نہیں پہچانے، نہیں ادا کیے تو کوئی بات نہیں، کل قیامت والے دن اللہ کی ذات ہے وہ مجھے میرے حقوق دے گی۔ لیکن اگر میں نے شوہر ہو کر، اگر میں نے باپ ہو کر، اگر میں نے بیٹا ہو کر حقوق ادا نہیں کیے والدین کے، بیوی کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، پڑوسیوں کے، یہ خطرناک بات ہے۔ یہاں بھی پوچھ ہوگی اور کل قیامت والے دن بھی پوچھ ہوگی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے ذمے اتنے زیادہ حقوق ہوں گے کہ حقوق لینے والوں کی لائن لگی ہے۔ ماں آ رہی ہے، باپ آ رہا ہے، بیٹے آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، بہنیں آ رہی ہیں، جو نہ دوسرے پڑوسی آ رہے ہیں، دوسرے مسلمان آ رہے ہیں اپنا اپنا حق لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر ڈالتے چلے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، لیکن ابھی حقوق لینے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پھر اللہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے ذمے ڈالتے چلے جائیں گے جب تک وہ حق لینے والے ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے ذمہ اللہ گناہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ جو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا، آج اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچی اور احد پہاڑ کے برابر اس کے ذمہ گناہوں کا ڈھیر اور انبار لگ گیا۔ اور ہر شخص دنیا کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حقوق، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے حقوق دوسروں کے ادا کیسے کرنے ہیں۔ تو آپ شریعت کا نقطہ نظر سمجھیے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ حق ادا کرو، شوہر ہو تو آپ ادا کرو، بیوی ہو تو دو، بھائی ہو تو ادا کرو، ماں ہو تو ادا کرو، باپ ہو کر حق ادا کرو۔ اگر دوسروں نے آپ کے حق ادا نہیں کیے تو فکر کی بات نہیں ہے، غم کی بات نہیں ہے، سوچنے اور کڑنے کی بات نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سارے کے سارے حقوق تمہیں لے کر دیں گے۔ تو میاں اور بیوی دونوں انسان ہیں، اگر ایک سے کوئی غلطی، اگر ایک سے کوئی ایسا کام یا ایسی بات
زبان سے نکل جاتی ہے جو دوسرے کو پسند نہیں ہے تو دوسرا ناراض نہ ہو، بلکہ یہ دیکھے کہ اس کے اندر خوبیاں بھی تو بہت زیادہ ہیں۔ آج میاں اور بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ میرے معاشرے کے اندر مذاق بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بچوں کی شادیاں تو کروا دیتے ہیں، لیکن کسی کو ہم نہ یہ بتلانا پسند کرتے ہیں، گوارا کرتے ہیں، نہ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کے ذمہ حق کیا کیا، آپ کے ذمہ حقوق کون کون سے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شوہر ہو کر، خامند ہو کر آپ کی زندگی کس قدر خوبصورت ہے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ یاد رکھنا، عرب بیویوں کے ساتھ محبت کو عیب سمجھتے تھے، چونکہ انہوں نے لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ زنا کے عادی تھے، وہ لڑکیاں رکھنے کے عادی تھے۔ لڑکیوں کو وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ اتنی لڑکیوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، اتنی لڑکیوں کے ساتھ میرا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ محبت یہ عربوں میں عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس شخص کو طعنے دیتے تھے جس کے بارے میں ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ بیویوں سے پیار کرتا ہے۔ تو وہ صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ تو ان کو یقین نہیں تھا، ان کو گمان، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ یہ جواب دیں گے۔ انہوں نے فوراً سوال کو بدلا، نہیں یا رسول اللہ میرا مطلب آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ میرا جواب اس کو ہضم نہیں ہوا، تو آپ عربوں کی بات، عربوں کے معاشرے کو سمجھتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ابو بکر سے پیار ہے، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مردوں کے اندر مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ کے باپ سے، مردوں کے اندر مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ کے باپ سے ہے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ آج رات آپ کا کھانا میری طرف، آج رات آپ کا کھانا میری طرف۔ آپ نے فرمایا اکیلا آؤں یا عائشہ کو ساتھ لے آؤں؟ تو چونکہ وہ بے تکلفی کا دور تھا، سادگی کا دور تھا، سچائی کا دور تھا، وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ اکیلے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ کی دعوت قبول نہیں ہے، پھر آپ کی دعوت قبول نہیں ہے، چونکہ غریب ہوں گے، کھانا تھوڑا ہوگا۔ تو وہ خاموشی سے چلے گئے۔ چند دن کے بعد پھر آئے، یا رسول اللہ آج آپ کا کھانا میری طرف۔ آپ نے فرمایا اکیلا آؤں یا عائشہ کو ساتھ لے آؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اکیلے تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی دعوت قبول نہیں ہے۔ پھر تیسری دفعہ وہ آئے، یا رسول اللہ آج رات کا کھانا آپ کا میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اکیلا آؤں یا عائشہ کو ساتھ لے آؤں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ آپ عائشہ کو ساتھ لا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں آج آپ کی دعوت قبول ہے، ہاں آج آپ کی دعوت قبول ہے۔ اللہ کے نبیوں نے بیگمات سے پیار کیا، ازواج سے پیار کیا۔ کیوں؟ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی حرص نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے کہ خوبصورت معاشرے کیسے تشکیل دیے جاتے ہیں، عورتوں سے پیار کر کے، عورتوں سے محبت کر کے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں سفر کے دوران، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ تو جب قافلہ کوچ کرنے لگا نا، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ جائیے، میں ابھی آتا ہوں۔ سارے کا سارا قافلہ آگے چلا گیا۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اماں عائشہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ دوڑ لگائیں۔ نبی کہہ رہے ہیں، نبی جو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں، مقام محمود جن کو ملے گا، حوض کوثر جن کے اوپر لوٹایا جائے گا، جب تک وہ قدم نہیں رکھیں گے جنت کھل نہ سکے گی۔ یہ وہ نبی ہیں کہ صبح و شام 70,000 فرشتے جن کے اوپر آ کر درود پیش کرتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں۔ عائشہ دوڑ لگائے،
عائشہ دوڑ لگائیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ دوڑ لگاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی۔ تو اماں عائشہ چونکہ 14-15 برس کی تھی، بالکل نوجوان لڑکی سی تھی، چونکہ بدن ہلکا تھا، اللہ کے نبی 50-55 سال کے ہیں، تو اماں عائشہ فرماتی ہیں میں جیت گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، تو میں خوشی سے اچھلنے لگی۔ تو 1-1.5 سال کے بعد پھر ایسا موقع آیا، ایک جنگ سے واپسی کے دوران اللہ کے نبی نے قافلے والوں سے کہا کہ آپ آگے چلے جائیے۔ قافلہ آگے چلا گیا، میں اور اللہ کے نبی پیچھے۔ آپ نے پھر فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ دوڑ لگائیں؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میرا بدن تھوڑا باری ہو چکا تھا، کیونکہ میری عمر تھوڑی زیادہ ہو چکی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی جیت گئے، میں ہار گئی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ بدلہ پورا ہو گیا، اس وقت آپ جیت گئیں، آج میں جیت گیا، اس وقت آپ جیت گئیں، آج میں جیت گیا۔ یہ اللہ کے نبی کے گھر کی زندگی ہے۔ آج ہم نے یہ زندگی پڑھی ہی نہیں ہے، ہم اس زندگی سے واقف ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر لڑائی ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر فتنے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر فسادات۔ اللہ کے نبی اماں عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ عربوں کی عادت تھی کہ عرب گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بناتے تھے، ہم تو چھوٹے چھوٹے پیس بناتے ہیں نا، عرب بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کر اس کو جو نا وہ ابال کر استعمال کرتے تھے۔ تو اماں عائشہ نے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھایا، اس کو نوچ نوچ کر کھانے لگی، کھا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ سیر ہو گئی، انہوں نے وہ ٹکڑا نیچے رکھا، تو اللہ کے نبی نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور پوچھا عائشہ کہاں سے کھایا تھا؟ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا یا رسول اللہ میں نے یہاں سے کھایا تھا۔ تو آپ نے وہیں سے اٹھا کر وہ گوشت کا ٹکڑا کھانا شروع کر دیا۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھ غسل کیا کرتے تھے، غسل کرتے کرتے جب پانی تھوڑا سا رہ جاتا تو اللہ کے نبی مجھے کہتے عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دیجئے، عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے باقی رکھ دیجئے، تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دیجئے۔ اور جب ہم کھانے کے دوران پانی پیتے، گلاس یا کٹورا جس کے اندر میں پانی پیتی، اللہ کے نبی اسی کو اٹھا کر اسی جگہ آپ ہونٹ لگاتے جس جگہ پر میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مجھے اور آپ کو درس اور سبق دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ حضرت صفیہ آپ کی بیگم ہے، زوجہ مطہر ہے۔ ایک جنگ کے دوران وہ آپ کے ساتھ تھیں، تو اونٹنی کے اوپر سوار ہونے لگی، تو اونٹنی چونکہ تھوڑی اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے، اس کو نیچے بٹھایا گیا، لیکن حضرت صفیہ پھر بھی اوپر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، سوار ہوا نہیں جا رہا۔ تو اللہ کے نبی نیچے بیٹھے، آپ نے اپنا بایاں گھٹنا زمین پر رکھا، اپنے دائیں گھٹنے کو یوں ہوا کے اندر رکھا، اور حضرت صفیہ سے کہا کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اونٹنی کے اوپر چڑھ جائیے، اس کے اوپر پاؤں رکھیے اور اونٹنی کے اوپر چڑھ جائیے۔ آپ نے اس گھٹنے کو زمین پہ رکھا، اس کو اوپر اٹھایا اور حضرت صفیہ سے کہنے لگے صفیہ اس کے اوپر پاؤں رکھیے اور اونٹنی کے اوپر سوار ہو جائیے۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، یہ اللہ کے نبی کے گھر کی زندگی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں مسجد نبوی کے اندر نا ایک دفعہ حبشی لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہ مسجد نبوی کے اندر تیر اندازی کر رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، نیزے چلا رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں، مشق مسجد نبوی کے اندر کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب تیروں کی آواز سنی، جب میں نے تلواروں کی آواز سنی نا، تو میں ایسے ایک سوراخ سے دیکھنے لگی، تو اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ عائشہ دیکھنا چاہ رہی ہیں، تو پوچھا عائشہ دیکھنا چاہ رہی ہو؟ تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کھڑکی کے سامنے تشریف لائے، آپ یوں کھڑکی کے آگے کھڑے ہو گئے، اور اماں عائشہ سے کہا کہ کندھے کے اوپر اپنی ٹھوڑی رکھو اور دیکھتے رہنا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں 13 سال کی نوجوان لڑکی ہوں، اور اللہ کے نبی کی زندگی 58 یا 59 سال ہے۔ 1.5 گھنٹہ تک میں کھڑے ہو کر ان کو دیکھتی رہی۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا کہ عائشہ میں تھک گیا ہوں،
آپ کھڑے رہے 1.5 گھنٹہ تک حضرت عائشہ کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں تھک گئی، جب میں دیکھ کر سیر ہو گئی، پھر میں پیچھے ہٹی، اور میرے پیچھے ہٹنے کے بعد اللہ کے نبی نے وہ کھڑکی چھوڑی۔ اگر میں اور دیکھتی رہتی تو اللہ کے نبی بھی کھڑے رہتے۔ آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا کہ عائشہ میں تھک چکا۔ یہ گھریلو زندگی ہے، یہ میاں اور بیوی کا تعلق ہے۔ آج ہم نے اس زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر لڑائی ہے، ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی ہے، بے چینی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی گھر کی زندگی کو بالکل اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے اہم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری آنے والی نسل یہاں سے چلتی ہے، ہماری آنے والی نسل وہ یہاں سے چلتی ہے۔ لیکن آپ حضرات کو اندازہ ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی سال بدلتا ہے نا تو موبائلوں کے ماڈل چینج ہوتے ہیں، گاڑیوں کے ماڈل چینج ہوتے ہیں، تو وہ جو نئے ماڈل بنانے والے ہیں، وہ جو نئے ماڈل گاڑیوں کے یا موبائلوں کے بنانے والے ہیں، اس کا سانچہ جو لوگ بناتے ہیں پورا سال وہ ایک جگہ بیٹھ کر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا نیا آنے والا ماڈل خوبصورت ہو۔ صرف سانچہ بنانے کے لیے اس کے اوپر 20 ذہین ترین افراد محنت کرتے ہیں، اس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اور جب وہ نیا سانچہ بنتا ہے اس کو کس طرح حفاظت کے اندر رکھا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ایک عورت ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت پروجیکٹ، دنیا کا سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ جو ہماری نئی نسل کو جنم دیتی ہے، ہمارے بچوں کو جو پیدائش کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، ہم سب سے زیادہ ظلم اس کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے برانڈ ہیں، یہ جو موبائل بنانے والی کمپنیاں، یہ جو گاڑی بنانے والی کمپنیاں ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح جا کر، وہ جب نیا سکیچ بناتے ہیں، وہ جب نیا سانچہ بناتے ہیں تو اس کو کس طرح وہ حفاظت کے اندر رکھتے ہیں کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے، یہ ٹوٹے نہ، خراش نہ آئے، اس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ کیونکہ انہوں نے نیا سانچہ، انہوں نے نیا ماڈل دنیا کے سامنے متعارف کروانا ہے۔ آپ ذرا عورت کو تو دیکھیے، وہ نیا ماڈل دنیا کے سامنے بچے کی شکل اور صورت کے اندر متعارف کرواتی ہے، لیکن بدقسمتی سے سب سے زیادہ ظلم وہی جھیلتی ہے، سب سے زیادہ طعنے اسی کو برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آج سے 30 40 50 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو جو بچے ہوتے تھے بالکل تندرست، کسی بچے کو کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہے۔ آج پیدائشی طور پر بچے بیمار کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو اس ماں کو طعنے برداشت کرنے پڑتے ہیں، کبھی ساس کے، کبھی سسر کے، کبھی نندوں کے، کبھی دیور کے، کبھی شوہر کے طعنے برداشت کر کے سہ کے وہ بیچاری ٹینشن کے اندر جاتی ہے، وہ بیچاری سٹریس میں جاتی ہے۔ وہ جتنی تکلیف ہوتی ہے اس بچے کے اوپر منتقل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جا کر وہ بچہ پیدائشی طور پر وہ بچہ معذور اور پیدائشی طور پر وہ بچہ بیمار ہوتا ہے۔ اس کے اندر قصور کس کا ہے؟ اس کے اندر سارے کا سارا قصور میرے سسرالی معاشرے کا ہے۔ یاد رکھنا آج کے دور کا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بالخصوص جوائنٹ فیملی سسٹم۔ اگر آدمی شریعت سے واقف ہے تو یہ بڑا خوبصورت نظام اور بڑا خوبصورت سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی، اکٹھے رہنا۔ شریعت ہمیں اسی چیز کا حکم دیتی ہے، اور اگر ہم شریعت سے واقف نہیں ہیں تو آپ جب بچے کی شادی کریں تو اس کو الگ گھر دے دیں۔ اگر الگ گھر کی طاقت اور ہمت نہیں ہے تو آنے والی بچی کو،
آنے والی بہو کو، آنے والی لڑکی کو کم از کم اس کا اتنا سسٹم دے دیں کہ وہ بالکل تنہا آزاد زندگی گزارنا چاہے تو وہ گزار سکے، اس کو غلامی کی زندگی نہ گزارنا پڑے۔ وہ نئی نسل کی معمار ہے، اس نے نئی نسل کی تربیت کرنی ہے، ان کی تعلیم کی ذمہ دار وہی خاتون ہیں۔ آپ ذرا شریعت کے مزاج کو سمجھے تو صحیح، شریعت نے عورت کے اوپر ایک روٹی کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی کہ تو ایک روٹی بھی نہ پکا کر دے سسرال والوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے نئی نسل کی پرورش کرنی ہے، اور نئی نسل صرف چند افراد کا نام نہیں ہے، نئی نسل وہ ہوتی ہے جس کے کندھے کے اوپر سارا کچھ رکھا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہم آنے والی خاتون، آنے والی بہو اور آنے والی بیٹی کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے صبح اٹھتی ہے، وہ 10-12 افراد کا ناشتہ تیار کرتی ہے، اس کے بعد پورے گھر کی حفاظت اس کی ذمہ ہے، پھر اس کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہے، اس کے بعد اس نے رات کا کھانا تیار کرنا ہے۔ کپڑوں کی ذمہ داری الگ ہے، صفائی کی ذمہ داری الگ ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں ہے، اس کو وقت ہی نہیں مل رہا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ ایک مشین ہے، جس کا دل چاہے وہ بٹن آن کرے اور اس سے کام کرواتا چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی نسل آج سب سے زیادہ بد اخلاق پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سب سے پہلی درسگاہ تھی ماں کی شکل کے اندر، جو سب سے پہلا استاد تھا ماں کی شکل کے اندر، اس کو ہم نے ٹائم ہی نہیں دیا، اس کو ہم نے وقت ہی نہیں دیا، اس کو ہم نے مہلت ہی نہیں دی کہ وہ بچوں کی طرف توجہ کرتی۔ صبح سے لے کر شام تک کام کام کام، وہ بیچاری کام ہی کرتی چلی جاتی ہے، وہ جانتی بھی نہیں ہے کہ میرے بچے کہاں پر ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو نئی نسل کے ساتھ ہماری طرف سے ہو رہا ہے کہ ہم نئی نسل کی نہ تو تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں اور نہ ہی اس کی تربیت کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی گھریلو زندگی ہے۔ آپ نے بیویوں کو پیار تقسیم کیا، آپ نے بیویوں کے ساتھ خوبصورت تعلق اور خوبصورت رشتہ رکھا، اور بیویوں کو کہا کہ تمہارے ذمہ کسی کی نہ ساس کی خدمت نہ سسر کی خدمت، حتیٰ کہ شوہر کی خدمت بھی اس کے ذمہ نہیں ہے، اگر وہ کرے تو اس کی مہربانی ہے، اس کے ذمہ شریعت صرف ایک چیز رکھتی ہے، صرف ایک چیز رکھتی ہے کہ تو نے نئی نسل کی تربیت کرنی ہے، اور نئی نسل بہت کچھ کر جاتی ہے اگر ان کی تربیت ٹھیک ہوئی ہو، اور اگر ان کی تربیت ٹھیک نہ ہوئی ہو، صرف ان کو پالا گیا ہو، تو پھر انسان کے بچوں اور جانور کے بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کو پالا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیسے بنتا ہے کہ جب بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا گیا ہو۔ میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے التجا ایک ہی ہے کہ آپ اپنی بیگمات کو، آپ اپنے گھر والی کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے، آپ ان کو تھوڑا سا فارغ رہنے دیجیے تاکہ وہ بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت کا انتظام کر سکے۔ یاد رکھنا، اگر نئی نسل ہماری تعلیم اور تربیت سے آشنا ہو کر پلی بڑی تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا معاشرہ کامیاب اور خوبصورت معاشرہ کہلائے گا۔ اور اگر نئی نسل بگڑ گئی، اگر نئی نسل بگڑ گئی جیسے بگڑ رہی ہے، تو پھر الامان والحفیظ، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو جنگل کا قانون بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔